حضرت مولانا محمد یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں پر حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن کا ذکر کیا ہے وہ نقشبندی سلسلے کے شجرے میں ان کا نام موجود ہے، تو ان کے مزار پر حضرت پیر صاحب کی حاضری ہوئی۔ اس کے احوال یہاں لکھے ہیں کہ سوموار کے دن محب اللہ کے ہمراہ دوشنبے گئے اور حضرت مولانا محمد یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پرانوار پر حاضری دی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے افغانستان کے لوگ اس قدر زیادہ بیعت ہوئے تھے کہ انہوں نے خانقاہ کی خدمت اپنے ذمے لے لی، اور ابھی تک خانقاہ کی خدمت افغانستانی باشندے کرتے ہیں۔ مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ متبحر عالم اور سوز عشق رکھنے والے کاملین میں سے تھے۔ آپ نے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھنی شروع کی تھی، مگر مکمل کرنے سے پہلے ہی راہی عدم ہو گئے۔ ایثار ثواب کے بعد ملحقہ مسجد میں داخل ہوئے۔ ملحقہ یعنی اس سے جڑی ہوئی جو مسجد تھی، اس مزار سے قریب میں جو جڑی ہوئی مسجد تھی وہاں پہ، تو اس مسجد میں داخل ہونے کے بعد دیکھا کہ وہاں فقیر کے ہم جماعت مع دوسرے تبلیغی بھائیوں کے موجود تھے۔ یعنی اس سے پہلے ایپیسوڈ میں جن کا ذکر آیا تھا، حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو کلاس میٹ تھے جو تبلیغی جماعت کے ساتھ وہاں آئے تھے، ان سے ملاقات واپس ہوئی اس مسجد کے اندر۔ سب خوشی خوشی ایک دوسرے سے ملے۔ فقیر کے ہم جماعت پوچھنے لگے کہ آپ تو تاشقند سے 3 حضرات آئے تھے۔ فقیر نے کہا جی ہاں۔ پوچھنے لگے کہ ابھی تو 20 کے قریب لوگ ہیں۔ فقیر نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے کہ یہ مقامی لوگ پہلے سے واقف تھے، ابھی واقف بنے ہیں۔ فقیر نے کہا ابھی یہاں آنے کے بعد سلسلے میں داخل ہوئے ہیں، محبت کی بنا پر ساتھ ساتھ پھر رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ ہم 8 آدمیوں نے کل سارا دن محنت کی تو صرف 4 آدمی تیار ہوئے، جبکہ آپ 20 آدمیوں کو ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ فقیر نے کہا یہ سعادت بزور بازو نیست تان بخشند خدائے بخشندہ، یعنی یہ نیک بختی قوت بازو سے حاصل نہیں ہوتی جب تک بخشش کرنے والا خداوند کریم بخشش نہ کرے۔ اتنے میں مسجد کے مؤذن آئے اور فقیر سے مل کر کہنے لگے کہ آپ نے جمعہ کی نماز ہماری مسجد میں پڑھانی ہے، یہاں بہت زیادہ مجمع ہوتا ہے۔ فقیر نے کہا بہت اچھا، حکم کی تعمیل ہوگی۔ فقیر کے ہم جماعت نے کہا کہ جمعہ کے دن ہم لوگ دوسری جگہ چلے جائیں گے، لہٰذا آپ تھوڑی دیر ہمارے دوستوں کو نصیحت فرمائیں۔ ان کے اصرار پر فقیر نے علم و ذکر کے عنوان پر چند باتیں گوش گزار کی۔ محب اللہ صاحب خاموش نگاہوں سے کبھی فقیر کی طرف دیکھتے اور کبھی اپنی گھڑی کی طرف دیکھتے۔ یہ واضح اشارہ تھا کہ ہمیں زیارت کے لیے اگلی جگہ جانا ہے اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ چنانچہ فقیر نے دعا کروا دی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام الناس کی ہدایت کے لیے پوری دنیا میں تبلیغ کے نام سے ہونے والی محنت کشتی نوح علیہ السلام کی مانند ہے، اور جو شخص اس محنت میں لگ جائے وہ ومن دخلہ کان آمنا، اور وہ شخص جو اس میں داخل ہو وہ امن والا ہو جائے گا کا مصداق بن جاتا ہے۔ اگلا عنوان ہے حضرت خواجہ مخدوم اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ دوشنبے سے روانہ ہو کر وادی حصار میں پہنچے۔ یہ چاروں طرف سے پہاڑوں کے دامن میں پھیلی ہوئی وسیع و عریض زمین کسی زمانے میں ملک حصار کہلاتی تھی۔ اس وقت کے بادشاہ نے یہاں شاہی قلعہ بھی تعمیر کروایا، قریب ہی ایک نہایت خوبصورت باغ بھی بنوایا۔ اگرچہ اس وقت تمام عمارتیں کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی تھی، تاہم کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی۔ انہی محلات کے قریب حضرت خواجہ مخدوم اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار واقع ہے۔ امیر کے محلات کے قریب میں کاخ فقیری کو دیکھ کر حیرت ہوئی۔ فقیر نے اندازہ لگایا کہ شاید وقت کے شاہی خاندان کے افراد حضرت مخدوم اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوں گے، اور خاندانی شیخ کی نسبت سے انہوں نے حضرت کی وفات کے بعد ان کا مزار شاہی محلات کے ساتھ ہی بنوا دیا ہوگا۔ اگلا عنوان ہے جسے اللہ رکھے۔ شہر 9 میں تباش نامی ایک بستی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی تھی۔ اس بستی کے لوگ کمیونسٹ بن گئے تھے اور اوریانی و فحاشی میں حد سے بہت آگے نکل گئے تھے۔ محب اللہ نے بتایا کہ ایک رات اس بستی کے لوگ میٹھی نیند سو رہے تھے کہ اچانک زلزلہ آیا۔ سب لوگ جاگ گئے
اور گھروں کے صحن میں نکل آئے۔ کچھ دیر کے بعد زلزلہ ختم ہو گیا تو لوگ کمروں میں آ کر دوبارہ سو گئے۔ اچانک دوبارہ اس طرح زلزلہ آیا کہ اس نے بستی کو تہس نہس کر دیا۔ بستی کے سب لوگ مر گئے سوائے ایک دودھ پیتے بچے کے۔ سچ ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ فقیر نے محب اللہ سے کہا کہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہی ہے کہ جس جگہ پر عذاب نازل ہوا ہو وہاں سے استغفار کرتے ہوئے تیزی سے نکل جانا چاہیے۔ چنانچہ سب احباب گاڑیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ اس جگہ پر اتنی وحشت اور ہیبت تھی کہ اس کا اثر 3 دن تک ہم اپنے دلوں میں محسوس کرتے رہے۔ آج بھی جب اس تباہ شدہ بستی کا منظر آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے تو بدن میں جھرجھری سی آ جاتی ہے اور زبان پر یہ آیت جاری ہو جاتی ہے۔ یہاں پر سورہ حج کی 45 نمبر کی آیت ہے جس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا جو ظلم کرنے والی تھی، سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہے، اور کتنے ہی کنویں ہیں جو بیکار ہیں اور کتنے ہی محل ہیں مضبوط۔ اگلا عنوان ہے عاشق خدا معمار۔ معمار یعنی جو تعمیر کرتا ہے عمارت کو، اس کے بارے میں ذکر ہے یہاں پہ۔ 23 جون کو شہر نو سے تقریباً 40 کلومیٹر دور واقع ایک قبرستان میں حاضری دی۔ یہاں پر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک عظیم المرتبت شیخ آرام فرما تھے جن کا نام بھی عارف تھا، اور وہ اسم با مسمہ تھے۔ حکومت نے اس مزار کو آثار قدیمہ کے تحت محفوظ کیا ہوا تھا۔ اس عمارت کی خاص بات یہ تھی کہ یہ اینٹوں سے بنائی گئی تھی اور بناوٹ کی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ فقیر نے جب دیواروں کو غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ اینٹیں اس ترتیب سے جوڑی گئی ہیں کہ چند اینٹیں مل کر اللہ تعالیٰ کا نام اللہ بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے مشائخ کتنے کامل تھے کہ ان کی خدمت میں رہنے والے معماروں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی رچ بس گئی تھی کہ وہ دیواریں بناتے ہوئے اینٹیں اس ترتیب سے جوڑتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بن جاتا تھا۔ میں نے تو یوں ہی خاک میں پھیری تھی انگلیاں، دیکھا جو غور سے تیری تصویر بن گئی۔ بعض جگہوں پر اینٹوں سے دل کی تصویر بنائی گئی تھی اور اس کے اندر لفظ اللہ لکھا گیا تھا۔ عجیب مستانے لوگ تھے کہ اینٹ گارے کے کھیل میں اپنے مالک و خالق کا نام لکھتے لکھتے دیوار تعمیر کر دیا کرتے تھے۔ مسجد خواجہ محمد عارف ریوگری رحمۃ اللہ علیہ۔ مزار پر حاضری دے کر فارغ ہوئے تو قریبی قصبہ ریوگر کی جامع مسجد میں ظہر کی نماز ادا کی۔ امام صاحب نے بیان کی فرمائش کی۔ الحمدللہ بیان کے بعد کثیر تعداد میں لوگ سلسلہ عالیہ میں داخل ہوئے۔ مقامی لوگوں میں ذکر کے اثرات بہت نمایاں تھے۔ یہاں ایک ایسے صاحب بھی بیت ہوئے جو صائم الدہر تھے۔ فقیر نے انہیں صوم داؤدی کی ترتیب پر عمل کرنے کا مشورہ دیا۔ صوم داؤدی کیا ہے کہ ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، یہ صوم داؤدی کہا جاتا ہے۔ نوجوان لوگوں کا جوش و خروش دیدنی تھا، یعنی دیکھنے کے قابل تھا۔ بیان کے بعد کھانا کھایا، جس کے بعد ایک مقامی بزرگ حضرت عیشا بابا بیت ہوئے۔ فرمانے لگے کہ مراقبہ معیت تک کے اسباق اپنے شیخ سے کیے ہیں، اگلے اسباق کے لیے آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فقیر نے عرض کیا کہ قاصد کا کام تو ڈاک پہنچانا ہے، یعنی پوسٹ مین کا کام ہوتا ہے پوسٹ پہنچا دینا۔ فقیر تو آپ حضرات کے جوتوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اس پر عیشا بابا رونے لگ گئے تو حاضرین محفل پر بھی گریہ طاری ہو گیا۔ یہاں پر پنجابی کے کچھ اشعار ہیں جو تلفظ میں پروننسیشن میں غلط ہو سکتے ہیں، تو صرف آپ کے سامنے اس کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کتاب میں جو چیز ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ عاشق دا کم رونا دھونا بن رون نے منظوری، دل روے چاہے اکھیا روون وچ عشق دے رون ضروری، کوئی تے روون دید دی خاطر کوئی روندے وچ حضوری، آزم عشق وچ رونا پیندا
بھاوے وصل ہوئے بھاوے دوری۔